بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه أجمعين۔ کتاب ہے شرح مسند امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ حدیث نمبر 129 ابو حنیفة عن حماد عن ابراہیم عن الاسود عن عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم لما مرض المرض الذي قبض فيه خف من الوجع فلما حضرت الصلاة قال لعائشة مري أبا بكر فليصلي بالناس فأرسلت إلى أبي بكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تصلي بالناس فأرسل إليها أني شيخ كبير رقيق وأني متى لا أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مقامه أرق لذلك فاجتمعي أنت وحفصة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فيرسل إلى عمر فيصلي بهم ففعلت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنتن صواحب يوسف مري أبا بكر فليصلي بالناس فلما نودي بالصلاة سمع النبي صلى الله عليه وسلم المؤذن وهو يقول حي على الصلاة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارفعوني فقالت عائشة قد أمرت أبا بكر أن يصلي بالناس وأنت في عذر قال ارفعوني فإنه جعلت قرة عيني في الصلاة قالت عائشة فرفعت بين اثنين وقدماه تخدان الأرض فلما سمع أبو بكر لحس رسول الله صلى الله عليه وسلم تأخر فأومأ إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس النبي صلى الله عليه وسلم عن يسار أبي بكر وكان النبي صلى الله عليه وسلم حذاءه يكبر ويكبر أبو بكر بتكبير النبي صلى الله عليه وسلم ويكبر الناس بتكبير أبي بكر حتى فرغ ثم ما صلى بالناس غير تلك الصلاة حتى قبض وكان أبو بكر الإمام والنبي صلى الله عليه وسلم وجع حتى قبض۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مرض الموت میں مبتلا ہوئے تو ایک دن درد کی شدت میں افاقہ ہوا۔ جب نماز کا وقت آیا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو فرمایا ابو بکر کو حکم دو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی طرف ایک قاصد کے ذریعے پیغام بھیجا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو نماز پڑھانے کا حکم ارشاد فرما رہے ہیں، تو انہوں نے جواباً بھیجا کہ میں عمر دراز اور دل کا کمزور ہوں، جب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی جگہ پہ نہ پاؤں گا تو مجھ پر مزید رقت طاری ہو جائے گی، اس لیے تم اور حفصہ دونوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرو کہ وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس لوگوں کو نماز پڑھانے کا حکم بھیج دیں۔ جب حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ رضی اللہ عنہما نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کی عرض کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم یوسف کی عورتوں کی مثل ہو، ابو بکر کو حکم دو کہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ جب اذان شروع ہوئی اور مؤذن نے حی علی الصلاۃ کہا تو آپ نے فرمایا مجھے اٹھاؤ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے عرض کی کہ میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو نماز پڑھانے کا حکم بھیج چکی ہوں اور آپ اس وقت حالت عذر میں ہیں۔ فرمایا مجھے اٹھاؤ کیونکہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں نے اور دو کی مدد سے آپ کو اٹھایا، آپ کے قدم مبارک زمین پر لگ رہے تھے۔ جب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک کا احساس ہوا تو پیچھے ہٹنے لگے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اشارہ فرمایا اور ان کے بائیں جانب آ کر تشریف فرما ہوئے۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر فرماتے اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تکبیر پر تکبیر فرماتے اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی تکبیر پر لوگ تکبیر کہتے حتیٰ کہ نماز مکمل ہو گئی۔
پھر اس نماز کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہراً پردہ فرمانے تک لوگوں کو امامت نہ کروائی، بلکہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ امامت کے فرائض سے سر انجام دیتے رہے، حتیٰ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے ظاہراً پردہ فرما گئے۔ حدیث کی شرح: اس حدیث میں یہ تصریح ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ کھڑے ہو کر نماز پڑھانے سے معذرت کی اور عرض کی، میں بوڑھا آدمی ہوں، رقیق القلب ہوں، جب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی جگہ پر نہیں دیکھوں گا تو شدت غم کی وجہ سے ناڈھال ہو جاؤں گا اور نماز نہیں پڑھا سکوں گا۔ اے عائشہ، تم اور حفصہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ اور ان کو عرض کرو کہ وہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیں کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ تو حضرت عائشہ نے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی تو آپ نے فرمایا کہ تم بھی ہم نشینان یوسف ہو، ابو بکر کو کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے حضرت حفصہ سے کہا کہ تم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میرے والد محترم کی عرض پیش کرو، تو حضرت حفصہ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی عرض نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کی۔ ان احادیث میں مریض کی نماز کا ذکر ہوا۔ اس کے بارے میں چند مسائل پیش کرتے ہیں۔ یہ کتاب PATF اسلامک انفو کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے۔ فقہی مسائل: مریض اگر کھڑا ہو سکتا ہے مگر اس سے مرض میں زیادتی ہوتی ہے یا دیر میں اچھا ہوگا یا ناقابل برداشت تکلیف ہوگی تو بیٹھ کر پڑھے۔ مسئلہ: معذور اپنے مثل یا اپنے سے زائد عذر والے کی امامت کر سکتا ہے، کم عذر والے کی امامت نہیں کر سکتا، اور امام و مقتدی دونوں کو دو قسم کے عذر ہوں، مثلا ایک کو ریاح کا مرض ہے، دوسرے کو قطرے آنے کا، تو ایک دوسرے کی امامت نہیں کر سکتے۔ حاشیہ میں ذکر ہے، رد المحتار کتاب الصلاة باب الامامہ، مطلب الواجب کفایتاً، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 389، الفتاوی الہندیہ کتاب الصلاة الباب الخامس فی الامامہ، الفصل الثالث، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 84۔ مسئلہ: جو شخص بے وجہ بیماری کے کھڑے ہو کر نماز پڑھنے پر قادر نہیں کہ کھڑے ہو کر پڑھنے سے ضرر لاحق ہوگا یا مرض بڑھ جائے گا یا دیر میں اچھا ہوگا یا چکر آتا ہے یا کھڑے ہو کر پڑھنے سے قطرے آئیں گے یا بہت شدید درد ناقابل برداشت پیدا ہو جائے گا، تو ان سب صورتوں میں بیٹھ کر رکوع و سجود کے ساتھ نماز پڑھے۔ مسئلہ: اگر اپنے آپ بیٹھ بھی نہیں سکتا مگر لڑکا یا غلام یا خادم یا کوئی اجنبی شخص وہاں ہے کہ بٹھا دے گا تو بیٹھ کر پڑھنا ضروری ہے، اور اگر بیٹھا نہیں رہ سکتا تو تکیہ یا دیوار یا کسی شخص پر ٹیک لگا کر پڑھے، یہ بھی نہ ہو سکے تو لیٹ کر پڑھے، اور بیٹھ کر پڑھنا ممکن ہے تو لیٹ کر نماز نہ ہوگی۔ مسئلہ: بیٹھ کر پڑھنے میں کسی خاص طور پر بیٹھنا ضروری نہیں، بلکہ مریض پر جس طرح آسانی ہو اسی طرح بیٹھے۔ ہاں، دو زانوں پر بیٹھنا آسان ہو یا دوسری طرح بیٹھنے کے برابر ہو تو دو زانوں بہتر ہے، ورنہ جو آسان ہو اختیار کرے۔ مسئلہ: نفل نماز میں تھک گیا تو دیوار یا عصا پر ٹیک لگانے میں حرج نہیں، ورنہ مکروہ ہے، اور بیٹھ کر پڑھنے میں کوئی حرج نہیں۔ مسئلہ: 4 رکعت والی نماز بیٹھ کر پڑھی، قعدہ اخیرہ کے موقع پر تشہد پڑھنے سے قبل قرأت شروع کر دی اور رکوع بھی کیا تو اس کا وہی حکم ہوگا کہ کھڑے ہو کر پڑھنے والا جو چوتھی کے بعد کھڑا ہو جاتا ہے، لہٰذا اس نے جب تک 5ویں کا سجدہ نہ کیا ہو تشہد پڑھے اور سجدہ سہو کرے، اور 5ویں کا سجدہ کر لیا تو نماز جاتی رہی۔ مسئلہ: بیٹھ کر پڑھنے والا دوسری کے سجدے سے اٹھا اور قیام کی نیت کی مگر قرأت سے پہلے یاد آ گیا تو تشہد پڑھے اور نماز ہوگی، اور سجدہ سہو بھی نہیں۔ مسئلہ:
مریض نے بیٹھ کر نماز پڑھی، چوتھی کے سجدے سے اٹھا تو یہ گمان کر کے کہ تیسری ہے قراءت کی اور اشارے سے رکوع و سجود کیا، نماز جاتی رہی، اور دوسری کے سجدے کے بعد یہ گمان کر کے کہ دوسری ہے قراءت شروع کی، پھر یاد آیا تو تشہد کی طرف عود نہ کرے بلکہ پوری کرے اور آخر میں سجدہ سہو کرے۔ مسئلہ، کھڑا ہو سکتا ہے مگر رکوع و سجود نہیں کر سکتا یا صرف سجدہ نہیں کر سکتا، مثلاً حلق وغیرہ میں پھوڑا ہے کہ سجدہ کرنے سے بہے گا تو بھی بیٹھ کر اشارے سے پڑھ سکتا ہے بلکہ یہی بہتر ہے، اور اس صورت میں یہ بھی کر سکتا ہے کہ کھڑے ہو کر پڑھے اور رکوع کے لیے اشارہ کرے، یا رکوع پر قادر ہو تو رکوع کرے پھر بیٹھ کر سجدے کے لیے اشارہ کرے۔ مسئلہ، اشارہ کی صورت میں سجدہ کا اشارہ رکوع سے پست ہونا ضروری ہے، مگر یہ ضروری نہیں کہ سر کو بالکل زمین کے قریب دے دے۔ سجدے کے لیے تکیہ وغیرہ کوئی چیز پیشانے کے قریب اٹھا کر اس پر سجدہ کرنا مکروہ تحریمی ہے، خواہ خود سے اس نے وہ چہرے کے پاس چیز رکھی ہو یا دوسرے نے۔ مسئلہ، اگر کوئی چیز اٹھا کر اس پر سجدہ کیا اور سجدے میں بنسبت رکوع کی زیادہ سر جھکایا، جب بھی سجدہ ہو گیا مگر گنہگار ہوا اور سجدے کے لیے زیادہ سر نہ جھکایا تو ہوا ہی نہیں۔ مسئلہ، اگر کوئی اونچی چیز زمین پر رکھی ہوئی ہے، اس پر سجدہ کیا اور رکوع کے لیے صرف اشارہ نہ ہوا بلکہ پیٹھ بھی جھکائی تو صحیح ہے، بشرط یہ کہ سجدے کی شرائط پائے جائیں، مثلاً اس چیز کا سخت ہونا جس پر سجدہ کیا کہ اس قدر پیشانی دب گئی ہو کہ پھر دبانے سے نہ دبے، اور اس کی اونچائی 12 انگل سے زیادہ نہ ہو۔ ان شرائط کے پائے جانے کے بعد حقیقتاً رکوع و سجود پائے گئے، اشارے سے پڑھنے والا اسے نہ کہیں گے اور کھڑا ہو کر پڑھنے والا اس کی اقتداء کر سکتا ہے، اور یہ شخص جب اس طرح رکوع و سجود کر سکتا ہے اور قیام پر قادر ہے تو اس پر قیام فرض ہے، یا اثناء نماز میں قیام پر قادر ہو گیا تو جو باقی ہے اسے کھڑے ہو کر پڑھنا فرض ہے۔ لہٰذا جو شخص زمین پر سجدہ نہیں کر سکتا مگر شرائط مذکورہ کے ساتھ کوئی چیز زمین پر رکھ کر سجدہ کر سکتا ہے، اس پر فرض ہے کہ اسی طرح سجدہ کرے، اشارہ جائز نہیں، اور اگر وہ چیز جس پر سجدہ کیا ایسی نہیں تو حقیقتاً سجود نہ پایا گیا بلکہ سجدہ کے لیے اشارہ ہوا، لہٰذا کھڑا ہونے والا اس کی اقتداء نہیں کر سکتا، اور اگر یہ شخص اثناء نماز میں قیام پر قادر ہوا تو سرے سے پڑھے۔ مسئلہ، پیشانی میں زخم ہے کہ سجدے کے لیے ماتھا نہیں لگا سکتا تو ناک پر سجدہ کرے، اور ایسا نہ کیا بلکہ اشارہ کیا تو نماز نہ ہوئی۔ مسئلہ، اگر مریض بیٹھنے پر قادر نہیں تو لیٹ کر اشارے سے پڑھے، خواہ دائنے یا بائیں کروٹ پر لیٹ کر قبلہ کو منہ کرے، خواہ چت لیٹ کر قبلہ کو پاؤں کرے مگر پاؤں نہ پھیلائے کہ قبلہ کو پاؤں پھیلانا مکروہ ہے، بلکہ گھٹنے کھڑے رکھے اور سر کے نیچے تکیہ وغیرہ رکھ کر اونچا کر لے کہ منہ قبلہ کو ہو جائے، اور یہ صورت یعنی چت لیٹ کر بیٹھنا افضل ہے۔ مسئلہ، اگر سر سے اشارہ بھی نہ کر سکے تو نماز ساقط ہے، اس کی ضرورت نہیں کہ آنکھ یا بھووں یا دل کے اشارے سے پڑھے، پھر اگر 6 وقت اسی حالت میں گزر گئے تو ان کی قضا بھی ساقط ہے، فدیہ کی بھی حاجت نہیں، ورنہ بعد صحت ان نمازوں کی قضا لازم ہے، اگرچہ اتنی ہی صحت ہو کہ سر کے اشارے سے پڑھ سکے۔ مسئلہ، مریض اگر قبلہ کی طرف نہ اپنے آپ منہ کر سکتا ہے نہ دوسرے کے ذریعے سے تو ویسے ہی پڑھ لے اور صحت کے بعد اس نماز کا اعادہ نہیں، اور اگر کوئی شخص موجود ہے کہ اس کے کہنے سے قبلہ رو کر دے مگر اس نے اسے نہ کہا تو نہ ہوئی، اشارے سے جو نمازیں پڑھی ہیں صحت کے بعد ان کا بھی اعادہ نہیں۔ یوں ہی اگر زبان بند ہو گئی اور گنگے کی طرح نماز پڑھی پھر زبان کھل گئی تو ان نمازوں کا اعادہ نہیں۔
مسئلہ مریض اس حالت کو پہنچ گیا کہ رکوع و سجود کے تعداد یاد نہیں رکھ سکتا تو اس پر ادا ضروری نہیں۔ مسئلہ تندرست شخص نماز پڑھ رہا تھا، اثناء نماز میں ایسا مرض پیدا ہو گیا کہ ارکان کی ادا پر قدرت نہ رہی تو جس طرح ممکن ہو بیٹھ کر لیٹ کر نماز پوری کرے، سرے سے پڑھنے کی حاجت نہیں۔ مسئلہ بیٹھ کر رکوع و سجود سے نماز پڑھ رہا تھا، اثناء نماز میں قیام پر قادر ہو گیا تو جو باقی ہے کھڑا ہو کر پڑھے، اور اشارے سے پڑھتا تھا اور نماز میں ہی رکوع و سجود پر قادر ہو گیا تو سرے سے پڑھے۔ مسئلہ رکوع و سجود پر قادر نہ تھا، کھڑے یا بیٹھنے نماز شروع کی، رکوع و سجود کی اشارت کی نوبت نہ آئی تھی کہ اچھا ہو گیا تو اسی نماز کو پورا کرے، سرے سے پڑھنے کی حاجت نہیں۔ اور اگر لیٹ کر نماز شروع کی تھی اور اشارے سے پہلے کھڑے یا بیٹھ کر رکوع و سجود پر قادر ہو گیا تو سرے سے پڑھے۔ حاشیہ میں ذکر ہے رد المحتار کتاب الصلاۃ باب صلاۃ المریض جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 689۔ مسئلہ چلتی ہوئی کشتی یا جہاز میں بلا عذر بیٹھ کر نماز صحیح نہیں، بشرط یہ کہ اتر کر خشکی میں پڑھ سکے، اور زمین پر بیٹھ گئے ہو تو اترنے کی حاجت نہیں، اور کنارے پر بندھی ہوا اور اتر سکتا ہو تو اتر کر خشکی میں پڑھے، ورنہ کشتی ہی میں کھڑے ہو کر اور بیچ دریا میں لنگر ڈالے ہوئے ہے تو بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں۔ اگر ہوا کے تیز جھونکے لگتے ہوں کہ کھڑے ہونے میں چکر کا غالب گمان ہو، اور اگر ہوا سے زیادہ حرکت نہ ہو تو بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے، اور کشتی پر نماز پڑھنے میں قبلہ رو ہونا لازم ہے، اور جب کشتی گھوم جائے تو نمازی بھی گھوم کر قبلہ کو منہ کر لے، اور اگر اتنی تیز گردش ہو کہ قبلہ کو منہ کرنے سے عاجز ہے تو اس وقت ملتوی رکھے، ہاں اگر وقت جاتا دیکھے تو پڑھ لے۔ حاشیہ میں ذکر ہے الدر المختار ورد المحتار کتاب الصلاۃ باب صلاۃ المریض مطلب فی الصلاۃ فی السفینہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 690۔ مسئلہ جنون یا بے ہوشی اگر پورے 6 وقت کو گھیر لے تو ان نمازوں کی قضا بھی نہیں، اگرچہ بے ہوشی آدمی یا درندے کے خوف سے ہو اور اس سے کم ہو تو قضا واجب ہے۔ مسئلہ اگر کسی وقت ہوش ہو جاتا ہے تو اس کا وقت مقرر ہے یا نہیں، اگر وقت مقرر ہے اور اس سے پہلے پورے 6 وقت نہ گزرے تو قضا واجب ہے، اور وقت مقرر نہ ہوا بلکہ دفعتاً ہوش جاتا ہے پھر وہی حالت پیدا ہو جاتی ہے تو اس افاقے کا اعتبار نہیں، یعنی یہ سب بے ہوشیاں متصل سمجھی جائیں گی۔ مسئلہ شراب یا بھنگ پی لی اگرچہ دوا کے غرض سے اور عقل جاتی رہی تو قضا واجب ہے، اگرچہ بے عقلی کتنی ہی زیادہ زمانے تک ہو، یوں ہی اگر دوسرے نے مجبور کر کے شراب پلا دی جب بھی قضا مطلقاً واجب ہے۔ مسئلہ سوتا رہا جس کی وجہ سے نماز جاتی رہی تو قضا فرض ہے اگرچہ نیند پورے 6 وقت کو گھیر لے۔ مسئلہ اگر یہ حالت ہو کہ روزہ رکھتا ہے تو کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا، اور نہ رکھے تو کھڑے ہو کر پڑھ سکتا ہے تو روزہ رکھے اور نماز بیٹھ کر پڑھے۔ مسئلہ مریض نے وقت سے پہلے نماز پڑھ لی اس خیال سے کہ وقت میں نہ پڑھ سکے گا تو نماز نہ ہوئی اور بغیر قراءت بھی نہ ہوگی، مگر جبکہ قراءت سے عاجز ہو تو ہو جائے گی۔ مسئلہ عورت بیمار ہو تو شوہر پر فرض نہیں کہ اسے وضو کرائے، اور غلام بیمار ہو تو وضو کرا دینا مولا کی ذمہ داری ہے۔ مسئلہ چھوٹے سے خیمے میں ہے کہ کھڑا نہیں ہو سکتا اور باہر نکلتا ہے تو بارش اور کیچڑ ہے تو بیٹھ کر پڑھے، یوں ہی کھڑے ہونے میں دشمن کا خوف ہو تو بیٹھ کر پڑھ سکتا ہے۔ مسئلہ بیمار کی نمازیں قضا ہو گئیں، اب اچھا ہو کر انہیں پڑھنا چاہتا ہے تو وہ ویسے پڑھے گا جیسے تندرست پڑھتے ہیں، اس طرح نہیں پڑھ سکتا جیسے بیماری میں پڑھ سکتا تھا۔ مثلاً بیٹھ کر یا اشارے سے اگر اسی طرح پڑھیں تو نہ ہوئی، اور صحت کی حالت میں قضا ہوئی، بیماری میں انہیں پڑھنا چاہتا ہے
تو جس طرح پڑھ سکتا ہے پڑھے ہو جائے گی. صحت جیسی نماز پڑھنا یعنی وہ کھڑے ہو کر پڑھ سکتا تھا اس وقت واجب نہیں. حاشیہ میں ذکر ہے الفتاوی الہندیہ کتاب الصلاح الباب الرابع عشر فی صلاة المریض جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 138. یہاں پر انشاءاللہ تعالی ہم اختتام کرتے ہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ دیکھ رہے ہیں PATF اسلامک انفو یوٹیوب چینل. مزید اسلامک ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں.